السلام علیکم، میں ہولیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ میں ہم جو کل شیر افضل مربت نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، اس ولاگ میں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی اس کے بعد شیر افضل مربت نے ایک اہم پریس کانفرنس کی، اس کی بھی اس ولاگ میں ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے حوالے سے ایک بہت بڑا جلسہ عظیم جلسے کا انعقاد کر لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ وہ کہاں پر ہوگا اور کہاں پر نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کریں گے کہ جو حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے بجٹ کی جو تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور شہباز شریف نے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ حکومت کی طرف سے عوام پر ایک مرتبہ پھر ایک بجلی کی یا جو مہنگائی کا جو طوفان ہے، ایک مرتبہ پھر حکومت کی طرف سے پاکستانی عوام پر مسلط کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ میں سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہے، لائر ہے، بیرسٹر شیر افضل مربت صاحب نے کل اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، اور انہوں نے ملاقات میں جو گفتگو ہوئی ہے اس سے کچھ نہ کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کل شیر افضل مربت نے جب عمران خان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا، باقی باتیں تو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہی، لیکن جب راستے میں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک بات میں آپ سے کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں جو باتیں ہیں میں وہ پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے صرف ایک تاکید کی ہے کہ آپ جب 9 مئی ہوئی ہے، 9 مئی کے بعد آپ پی ٹی آئی میں زیادہ تر مقبول ہو گئی ہے، تو بعضی لوگوں سے اس کے جو آپ کی جو انٹرفیرنس ہے پی ٹی آئی میں، اور آپ نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ بہت کم ٹائم میں آپ نے یہ مقام حاصل کیا ہے، تو بعضی لوگوں سے یہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس لیے آپ کی پیچھے بات کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ مزید پی ٹی آئی میں رہ سکے۔ تو شیر افضل مربت نے اس کے حوالے سے بھی بات کی، اور ساتھ ہی پھر اس نے ایک پریس کانفرنس کیا، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ صحافی کے سوال پر صحافی نے سوال کیا شیر افضل مربت سے کہ آپ لوگوں نے جو اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور ساتھ ہی اس کی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ دن پہلے جو تقریر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی یومی تاسیس کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگر مئی کے بعد عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا، اور ہمارا جو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مینڈیٹ جو چوری کی گئی ہے اس کو اگر واپس نہیں دیا گیا تو ہم پھر اسلام آباد پہ چڑھیں گے اور بزور زبردستی عمران خان کو رہا کریں گے۔ تو صحافی نے جب یہ سوال شیر افضل مربت سے کیا تو شیر افضل مربت نے بہت اگریسو انداز میں اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ واقعی میں جو علی امین گنڈاپور نے یہ کہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اگر حکومت نے ہمارے جو خاص طور پر 8 فروری کے بعد جب الیکشن ہوئی ہماری مینڈیٹ کو چوری کر دیا گیا ہے، اس کو واپس نہیں کیا گیا، اور ہمارے جو مسئلے مسائل ہے اس کو حل نہیں کیا گیا، اور عمران خان کو مئی کے بعد اگر رہا نہیں کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ملین مارچ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 30,000 کے بندوں میں نے جو اعلان کر لیا گیا ہے اس کی بدولت مجھے 40,000 کا رجسٹریشن کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کے طور پر کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دھرنا بھی دیں گے، اور اگر کسی نے کوئی ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کی تو پھر یہ شاید ہم سے دوسرا 9 مئی بھی کروا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر جب 9 مئی گزر جائے گا تو ہم پھر کچھ کرنے جو بھی ہو جائے پھر ہم دھرنے بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر ہم جلسے جلوس سے اب تک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ پھر جو بھی ہو جائے گا ہم نے
نے اپنی جو ہماری جو شدہ مینڈیٹ ہے ہم نے اس کو بھی واپس لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے عمران خان کو زور زبردستی کے ساتھ اڈیالہ جیل سے رہا کرنا ہے۔ اور تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی اگر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو خیبر پختونخوا سے جو 9 مئی کروایا گیا تھا، تو اس کے بعد 9 مئی آنے والا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو اس کی جو جلسے کے حوالے سے جو انتظامات ہے وہ کافی زور و شور سے جاری ہے۔ اور کل رات شیر افضل مروت سے صحافی نے یہ سوال کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ کی کیا تحفظات ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف سازش کی گئی ہے، ابھی تک کوئی فوٹیج سامنے نہیں آیا ہے، نہیں اس نے کوئی ویڈیو جاری کر دیا ہے کہ یہ بندے ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ لوگ 9 مئی کرایا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف ایک بلیک یعنی آپریشن کر لیا گیا ہے اور ہمیں دبانے کے لیے 9 مئی کرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے دن ہم ایک بہت بڑی جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے انعقاد کر رہے ہیں، اور انہوں نے شیر افضل مروت نے کل رات پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ ہم نے اس جلسے کو اسلام آباد میں کرنا تھا، لیکن جو پاکستان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ میں اپنے علاقے میں کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جلسہ ہے یہ ڈیرہ غازی خان میں ہوگا، اور یہ جو 9 مئی کے حوالے سے جو جلسہ ہے اس میں پوری جو پاکستان بھر میں جتنی بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اور جتنی بھی ورکرز ہیں ان کو شرکت کرنے کی دعوت ہم دیں گے، اور تاکہ وہ اس 9 مئی کے جو جلسہ ہے اس میں شرکت کر سکے اور اس کو دنیا تک دکھا سکے کہ 9 مئی ہمارے خلاف ایک آپریشن کر لیا گیا تھا جو ناکام ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ عمران خان بہت جلد رہا ہوں گے، اگر اس کو رہا نہیں کر دیا گیا تو ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں آج بھی لانگ مارچ کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران خان کی طرف سے ہدایات ہے اور پارٹی کی طرف سے ہدایات ہے، تو میں اسی لیے جو لانگ مارچ ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے جب اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جون کی مہینہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے 3 مہینے پہلے جو بائیڈن حکومت ہے اس کا اختتام ہوگا، تو پھر یقیناً جو امریکہ میں جو بائیڈن کی حکومت کا غروب ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور ایک نئی سورج جب طلوع ہوں گی تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے میرے خیال میں، اور یہ شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو سکے، اور انہوں نے کہا کہ جب بھی جو بائیڈن کی حکومت تبدیل ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جو ہزاروں کارکنان اس وقت جیل میں ہے شاید ان کے لیے ایک نئی کرن ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر اس کو رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے، اگر رہا نہیں کیا گیا تو پھر آخری حل یہی ہوگا کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، اور اس کو ہم زور زبردستی کے ساتھ پھر اڈیالہ جیل سے رہائی دلائیں گے۔ آج کی ولاگ میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ولاگ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔